अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोपहर के बाद उन्हें दूर आगे बहुत से गिद्ध उड़ते और उतरते नजर आए। ये उसकी निशानी थी कि वहाँ कोई मुर्दार है। वो इलाका मिट्टी और रेत के टेलों का था। सहराई दरख्त भी थे। चलते चलते वो इन टेलों में दाखिल हो गए। रास्ता ऊपर होता गया और एक बुलंद जगह से उन्हें एक मैदान नजर आया जहाँ गिद्धों के गोल उतरते हुए शोर बपा कर रहे थे। जरा और आगे गए तो नजर आया कि ये लाशें हैं। बदबू भी थी। ये उन सोडानियों की लाशें थी जो बहरे रूम के साहिल पर मुकीम सुल्तान अय्यूबी की फौज पर हमला करने चले थे। सुल्तान अय्यूबी के जाबाज सवारों ने रातों को उनके ऊपरी हिस्से पर हमले करके ये कश्तो खून किया और सोडानी फौज को तित्तिर बित्तिर कर दिया था। यहाँ से आगे मीलों वसात में लाशें बिखरी हुई थी। सोडानियों को अपनी लाशें उठाने की मोहलत नहीं मिली थी। कैदियों और मुहाफिजों का काफिला चलता रहा और जरा सा रुख बदल कर लाशों और गिद्धों से हट गया। काफिला जब वहां से गुजर रहा था तो उन्होंने देखा कि लाशों के इर्द गिर्द उनके हथियार भी बिखरे हुए थे। उनमें कमाने और तुर्किश थे, बर्छियां, तलवारें और ढालें भी थी। कैदियों ने ये हथियार देख लिए। उन्होंने आपस में बातें की और राबिन ने इस लड़की से कुछ कहा जिसने मिस्री कमांडर पर कब्जा कर रखा था। लाशें और हथियार दूर दूर तक फैले हुए थे। दाएं तरफ टेलों के करीब सरसब्ज जगह थी। पानी भी नजर आ रहा था। सब्जा टेलों के ऊपर तक गया हुआ था। लड़की ने कमांडर को इशारा किया तो वो इसके करीब चला गया। लड़की ने कहा, ये जगह बहुत अच्छी है, यहीं रुक जाते हैं। मिस्री ने काफिले का रुख फेर दिया और सरसब्ज टेले के करीब पानी के चश्मे पर जा रुका। रात यहीं बसर करनी थी। सब घोड़ों और ऊँटों से उतरे। जानवर पानी पर टूट पड़े। रात गुजरने के लिए अच्छी जगह देखी जाने लगी। दो टेलों के दरमियान जगह कुशादा भी थी और वहाँ सब्जा भी था। यही जगह मुंतखब कर ली गई। जब रात का अंधेरा गहरा हुआ तो सब सो गए। मिस्री जाग रहा था और वो लड़की भी जाग रही थी। इस रात इसे खास तौर पर जागना और मिस्री कमांडर को पूरी तरह मदहोश करना था। उसे जब खर्राटों की आवाजें सुनाई देने लगी तो वो मिस्री के पास चली गई। इसी की खातिर वो सबसे अलग और दूर हटकर लेटा था। लड़की इसे टेले की ओट में ले गई और वहां से और ज्यादा दूर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मिस्री उसकी ख्वाहिशों का गुलाम हो गया था। इसे एहसास तक न था कि आज रात लड़की उसे एक खास मकसद के लिए दूर ले जा रही है। वो उसके साथ साथ चलता रहा और लड़की इसे 3 टेलों से भी परे ले गई। वो रुकी और मिस्री को बाहों में ले लिया। मिस्री बेखुद हो गया। उधर राबिन ने जब देखा कि कमांडर जा चुका है और दूसरे मुहाफिज गहरी नींद सोए हुए हैं तो उसने लेटे लेटे अपने एक साथी को जगाया। उसने साथ वाले को जगाया। इस तरह राबिन के चारों साथी जाग उठे। मुहाफिज उनसे जरा दूर सोए हुए थे। मिस्री कमांडर को लड़की ने इतना बेपरवाह कर दिया था कि रात को वो संतरी खड़ा नहीं करता था। पहले राबिन पेट के बल रेंगता मुहाफिजों से दूर चला गया। उसके बाद उसके चारों साथी भी चले गए। केले की ओट में होकर वो तेज तेज चलने लगे और लाशों तक पहुंच गए। टटोल टटोल कर उन्होंने 3 कमाने और तुर्किश उठाए और एक एक बर्छी उठा ली। इसी मकसद के लिए उन्होंने लड़की से कहा था कि वो कमांडर से कहे कि यहाँ पड़ाव किया जाए। वो हथियार लेकर वापस हुए। अब वो इकट्ठे थे। वो सोए हुए मुहाफिजों के करीब जा खड़े हुए। राबिन ने एक मुहाफिज के सीने में बर्छी मारने के लिए बर्छी जरा ऊपर उठाई। बाकी 4 भी एक एक मुहाफिज के सर पर खड़े थे। ये निहायत कामयाब चाल थी। वो बैक वक्त 4 मुहाफिजों को खत्म कर सकते थे और बाकी 11 के संभलने तक उन्हें भी खत्म करना मुश्किल नहीं था। पीछे 3 चतुरबान थे और मिस्री कमांडर। वो आसान शिकार थे। राबिन ने जो ही बर्छी ऊपर उठाई जन्नाटा सा सुनाई दिया और एक तीर राबिन के सीने में उतर गया। उसके साथ ही एक तीर राबिन के एक साथी के सीने में लगा। वो डोले। उनके 3 साथी अभी देख ही रहे थे कि ये क्या हुआ है कि 2 और तीर आए और 2 और कैदी औंधे हो गए। आखिर कैदी भागने के लिए पीछे को मुड़ा तो एक तीर उसके पहलू में उतर गया। ये काम इतनी खामोशी से हो गया कि इन मुहाफिजों में से किसी की आंख ही न खुली, जिनके सरों पर मौत आन खड़ी हुई थी। तीर अंदाज आगे आए। उन्होंने मशाले रोशन की। ये वो 2 मुहाफिज थे जिन्होंने अपने कमांडर से कहा था कि उन्हें मंजिल पर जल्दी पहुंचना चाहिए। वो दियानतदार थे। वो सोए हुए थे। जब चारों कैदी उनके करीब से गुजरे तो उनमें से एक की आंख खुल गई थी।
اس نے اپنے ساتھی کو جگایا اور قیدیوں کا تعاقب دبے پاؤں کیا۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر قیدیوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو انہیں تیروں سے ختم کر دیں گے، مگر اس سے پہلے وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اندھیرے میں انہیں جو کچھ نظر آتا رہا وہ دیکھتے رہے۔ قیدی ہتھیار اٹھا کر واپس آئے تو دونوں محافظ آ کر ٹیلے کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جو ہی قیدیوں نے محافظ کو برچھیاں مارنے کے لیے برچھیاں اٹھائیں، انہوں نے تیر چلا دیے، پھر چاروں کو ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنے کمانڈر کو آواز دی تو اسے لاپتہ پایا۔ اس آواز سے لڑکیاں جاگ اٹھیں اور باقی محافظ بھی جاگے۔ لڑکیوں نے اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھی، ہر ایک لاش میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ لڑکیاں خاموشی سے لاشوں کو دیکھتی رہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ آدمی آج رات کیا کریں گے۔ مصری کمانڈر وہاں نہیں تھا اور ایک لڑکی بھی غائب تھی۔ محافظوں کو معلوم نہیں تھا کہ جب ان قیدی جاسوسوں کے سینوں میں تیر داخل ہوئے تھے، بالکل اسی وقت ان کے مصری کمانڈر کی پیٹھ میں ایک خنجر اتر گیا تھا۔ اس کی لاش تیسرے ٹھیلے کے ساتھ پڑی تھی۔ اس رات صحرا کی ریت خون کی پیاسی معلوم ہوتی تھی۔ مصری کمانڈر اپنے محافظ دستے اور قیدیوں سے بے خبر اس لڑکی کے ساتھ چلا گیا اور لڑکی اسے خاصا دور لے گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ساتھی ایک خونی ڈرامہ کھیلیں گے۔ لڑکی مصری کو ایک ٹیلے کے ساتھ لے کے بیٹھ گئی۔ اسی ٹیلے سے ذرا پرے بالیان اور اس کے 6 محافظوں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ ان کے گھوڑے کچھ دور بدھے ہوئے تھے۔ بالیان موبی کو ساتھ لیے ٹیلے کی طرف آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ موبی نے نیچے بچھانے کے لیے دری اٹھا رکھی تھی۔ بالیان محافظوں سے دور جا کر عیش و عشرت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دری بچھا دی اور موبی کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ رات کے سکوت میں انہیں قریب سے کسی کی باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ چونکی اور دم سادھ کر سننے لگے۔ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ بالیان اور موبی دبے پاؤں اس طرف آئے اور ٹیلے کی اوٹ سے دیکھا۔ انہیں 2 سائے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ایک عورت ہے اور ایک مرد۔ موبی اور زیادہ قریب ہو گئی اور غور سے باتیں سننے لگی۔ مصری کمانڈر کے ساتھ اس لڑکی نے ایسی واضح باتیں کی کہ موبی کو یقین ہو گیا کہ یہ اس کی ساتھی لڑکی ہے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسے قاہرہ لے جایا جا رہا ہے۔ مصری نے جو حرکتیں اور باتیں کی وہ تو بالکل ہی صاف تھیں، کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ موبی جان گئی کہ یہ مصری اس لڑکی کو مجبوری کے عالم میں عیاشی کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ موبی نے یہ بالکل نہ سوچا کہ ارد گرد کوئی اور بھی ہوگا اور اس نے جو ارادہ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر بالیان کے کان میں کہا، یہ مصری ہے اور یہ میرے ساتھ کی ایک لڑکی کے ساتھ عیش کر رہا ہے۔ اس لڑکی کو بچا لو، یہ مصری تمہارا دشمن ہے اور لڑکی تمہاری دوست۔ اس نے بالیان کو اور زیادہ بھڑکانے کے لیے کہا، یہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے، اسے بچا لو اور اپنے سفری حرم میں اضافہ کر لو۔ بالیان شراب پیے ہوئے تھا۔ اس نے کمر بند سے خنجر نکالا اور بہت تیزی سے آگے بڑھ کر خنجر مصری کمانڈر کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔ خنجر نکال کر اسی تیزی سے ایک اور وار کیا۔ لڑکی مصری سے آزاد ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ موبی دوڑی اور اسے آواز دی۔ وہ دوڑ کر موبی سے لپٹ گئی۔ موبی نے اس سے پوچھا کہ دوسری کہاں ہے۔ اس نے رابن اور دوسرے ساتھیوں کے متعلق بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ 15 محافظوں کے پہرے میں ہیں۔ بالیان دوڑتا گیا اور اپنے 6 ساتھیوں کو بلا لایا۔ ان کے پاس کمانیں اور دوسرے ہتھیار تھے۔ اتنے میں قیدیوں کے محافظوں میں سے ایک اپنے مصری کمانڈر کو آوازیں دیتا ادھر آیا۔ بالیان کے ایک ساتھی نے تیر چلایا اور اس محافظ کو ختم کر دیا۔ وہ لڑکی انہیں اپنی جگہ لے جانے کے لیے آگے آگے چل پڑی۔ بالیان کو آخری ٹیلے کے پیچھے روشنی نظر آئی۔ اس نے ٹیلے کی اوٹ میں جا کر دیکھا، وہاں بڑی بڑی مشعلیں جل رہی تھیں۔ ان کے ڈنڈے زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ ان کے اوپر والے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے جو جل رہے تھے۔ بالیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندھیرے میں تھا۔ اسے روشنی میں 5 لڑکیاں الگ کھڑی نظر آ رہی تھیں اور محافظ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے درمیان 5 لاشیں پڑی تھیں جن میں تیر اترے ہوئے تھے۔ موبی اور دوسری لڑکی کی سسکیاں نکلنے لگیں۔ موبی کے اکسانے پر بالیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تمہارا شکار ہے، تیروں سے ختم کر دو۔ ان کی تعداد اب 14 تھی۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ روشنی میں تھے۔ بالیان کے ساتھیوں نے کمانوں میں تیر ڈالے۔ تمام تیر ایک ہی بار کمانوں سے نکلے۔ دوسرے ہی لمحے کمانوں میں 6 اور تیر آ چکے تھے۔ ایک ہی بار قیدیوں کے 6 محافظ ختم ہو گئے۔
باقی ابھی سمجھ ہی نہ سکے تھے کہ یہ تیر کہاں سے آئے ہیں۔ 6 اور تیروں نے 6 اور محافظوں کو گرا دیا، باقی 2 رہ گئے تھے، ان میں سے ایک اندھیرے میں غائب ہو گیا، دوسرا ذرا سست نکلا اور وہ بھی سوڈانیوں کے بیک وقت 3 تیروں کا شکار ہو گیا۔ 3 شتربان رہ گئے تھے جو سامنے نہیں تھے، وہ اندھیرے میں کہیں ادھر ادھر ہو گئے، مشعلوں کی روشنی میں اب لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھیں، ہر لاش ایک ایک تیر لیے ہوئے تھی اور ایک میں 3 تیر پیوست تھے۔ موبی دوڑ کر لڑکیوں سے ملی، اتنے میں انہیں ایک گھوڑے کے سرپٹ دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں جو دور تک نکل گئیں۔ بالیان نے کہا، یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ان میں سے ایک بچ کر نکل گیا ہے، وہ قاہرہ کی سمت گیا ہے، فوراً یہاں سے نکلو۔ انہوں نے محافظوں کے گھوڑے کھولے اور اپنی جگہ گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ ایک گھوڑا بما زین غائب تھا، اسے بچ کر نکل جانے والا محافظ لے گیا تھا، وہ اپنے گھوڑوں تک نہیں جا سکا تھا، چھپ کر ادھر چلا گیا جہاں اسے 8 گھوڑے بدھے نظر آئے، زینیں پاس ہی پڑی تھیں، اس نے ایک گھوڑے پر زین کسی اور بھاگ نکلا۔ بالیان نے 14 گھوڑوں پر زینیں کسوائیں، سامان 2 گھوڑوں پر لادا، باقی گھوڑے ساتھ لیے اور روانہ ہو گئے۔ لڑکیوں نے موبی کو سنایا کہ ان پر کیا بیتی ہے اور انہیں کہاں لے جایا جا رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رابن اور اس کے ساتھی لاشوں کے ہتھیار اٹھانے گئے تھے مگر معلوم نہیں کہ وہ کس طرح مارے گئے۔ موبی نے کہا، ایوبی کے کیمپ میں میری اور رابن کی ملاقات اچانک ہو گئی تھی، اس نے کہا تھا کہ مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے، ورنہ ہم اس طرح خلاف توقع نہ ملتے۔ آج ہماری ملاقات بالکل خلاف توقع ہو گئی ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے۔ خدائے یسوع مسیح ہم سے ناراض معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے جس کام میں ہاتھ ڈالا وہ چوپٹ ہوا، بحیرہ روم میں ہماری فوج کو شکست ہوئی اور مصر میں ہمارے دوست سوڈانی فوج کو شکست ہوئی۔ ادھر رابن اور کرسٹوفر جیسے دلیر اور قابل آدمی اور ان کے اتنے اچھے ساتھی مارے گئے، معلوم نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے جیتے جی تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بالیان نے کہا، میرے شیروں کا کمال تم نے دیکھ لیا ہے،